نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت پاک وہ حد ہے، وہ دلیل ہے کہ اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے کہا میں نے اہل بیت اطہار کو ہر بشری علائق سے پاک کر دی۔ یہ وہ بچے ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، لہٰذا ان سے بشری علائشوں کا تصور گناہ ہے، تصور بھی گناہ ہے۔ چہ جائے کہ کوئی عقیدہ بنا لے، اے اللہ اسے ہدایت دے، اگر کلمہ پڑھا ہے تو وہ ہدایت دے۔ یہ بہت خوبصورت بات کی پروفیسر صاحب نے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک دین کی بنیاد ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ایسے کوئی واقعہ نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ نظریہ زندہ ہے۔ حسین تو شہید ہو گئے، تو شہادت کے بعد سارے انبیاء کرام ظلم و ستم کا شکار رہے، مگر نظریہ تو انہی کا باقی رہا۔ تو وہ حضرت امام علی مقام کا جو یہ رول ہے، یہ کوئی حادثاتی طور پہ تخلیق نہیں ہوا، یہ ازل سے اللہ پاک نے ایسے ہی تخلیق کیا تھا کہ اتنا بڑا امتحان جو ہے، جتنے زیادہ دکھ اور آزمائشیں وہ ہوئے ہیں بیان سے باہر ہیں، ان کو بیان کر کے رونا ہماری بخشش کی وسیلہ ہے، بخشش وسیلہ ہے۔ مگر وہ امتحان اتنے سخت نہ ہوتے تو عظمت گہنا جاتی۔ وہ جتنے بلند امتحان تھے، عاشق نے ان سب کو اس سے بھی اکسیر کر دیا، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے منظر پیش کیا۔ وہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی مجبوری ہوتی ہے اپنی سطح، وہ کہیں چیخ ماری، وہ ماری، کسی نے چیخ نہیں ماری، صبر و ذا کے پیک کرتے۔ علی اصغر نے بھی چیخ نہیں ماری۔ یہ لکھنے والے اپنی طرف سے ایسے کہہ دیتے ہیں، اگر اس بات پہ آنسو گرتے تو پھر اتنی عظمت کیسے؟ ہر بات پہ شکر ہوا ہے کہ ہے یا نانا پاک دیکھ لو میں استقامت سے کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں استقامت سے۔ ایک ایک واقعہ نہ تاریخ میں کوئی دہرا سکتا ہے، نہ اس طرح پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی حسین بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ذکر پاک بھی بخشش کی ضمانت ہے۔ حقیقت جانو، اللہ پاک اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے، وہ تو 70 ماہ جتنا پیار کرتا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، کون کوئی لائے ایسا بہانہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں۔ جن کے دلوں میں یہ شمع اہل بیت کی محبت کی روشن ہوگی، اس پہ فرشتے بھی سلام پڑھیں گے، سب کے سب آسانیاں لے لے کے طواف کریں گے کہ یہ اشاق ہیں اہل بیت اطہار کے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں بے عملی کا ایک تانا تو دیتے ہیں، مگر خوش نصیب ہو تم کہ تم موقع پا کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ عظمت الہی کا عظیم تحفہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ پچھلی رات کی آہوں کا ثمر ہے یہ اپنے بزرگوں کو ماننے کا ثمر ہے، یہ غوث ثقلین کی غلامی کا ثمر ہے، یہ علی حجویری سے پیار کا ثمر ہے، یہ معین الدین چشتی کے اس شعر کا صدقہ ہے، یہ فرید الدین گنجے شکر کے آہوں زہد کا صدقہ ہے، یہ کہ جو ان سے پیار کرتے ہیں انہیں اللہ پاک نے ان کا عقیدہ بھی بخش دیا۔ یہ یعنی ایسے نہیں مل گیا، یہ اللہ پاک نے ہمارے آباء و اجداد کو، ہم کو اپنوں سے پیار بخشا، اس پیار کے صدقے یہ پیار نصیب ہو گیا۔
کوئی ایک بھی ہمارا میں کہتا ہوں دلیلیں دینی پڑیں گی. یہ جیسے حضرت حضور فرماتے ہیں ایک بھی ختم نبوت، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ختم نبوت کے پہ جو دلیل دے وہ بھی مجرم ہے، کہ یہ اتنا اٹل بات ہے، اس پہ جو بحث کرے وہ بھی مجرم ہے. ایسے ہی اللہ کے ہونے پہ نجم الدین کبریٰ نے کہا جو بحث کرے وہ بھی مجرم ہے. اٹل حقیقتیں ہیں. ایسے ہی اہل بیت اطہار کو عین دین نہ سمجھنا یہ اٹل ہے، آپ ہی دین ہے. کیونکہ اللہ آقا پاک نے فرمایا میں پاک نطفوں سے آیا ہوں، اوپر سے مور لگا دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اپنے تک ساری تاریخ انسانیت کھنگالی ہے مفسرین کرام نے. جہاں کہیں آپ کی ولد سے ملا ہے وہ اس دور کا سردار تھا. فہم و فراست میں، توحید پرستی میں. یہ ظالموں نے ابو ذر کو نے اس کو آزر کو باپ بنا دیا، مگر شاک نے ڈھونڈ نکالا کہ وہ باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا. جب آپ کا ارشاد آ جائے تم کیا کس تحقیقت آپ فرماتے ہیں میں تو پاک نطفوں سے آیا، میں تو وحدت کو اللہ کو ماننے والوں کے آیا ہوں. اس نور پاک ہو آقا پاک کا اور وہ بت کی طرف جانے دے جائے. کیا دسترس نہیں تھی ازل سے؟ وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا وزیر تھا امجد، وہ کیا نام تھا؟ نہیں، وہ دبہ حریری نے مدینہ طیبہ سے داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کی فوج گزر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام گھوڑے سے اتر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے. تو وہ آپ پوچھیں، وہ وزیر پوچھنے لگا حضور کس پہ درود پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کہتے یہ وہ پڑھ رہے ہیں جو ابھی سامنے آ جانے میں ان کے تسمے باندھنے لگے. کہتے تھے پھر ادھر کو پڑھیں کہ انہوں نے ادھر آ کے رہنا ہے. کہتے پھر حضور مجھے اجازت دیں میں یہاں شہر بنا دوں. انہوں نے کہا بناؤ. انہیں 300 گھر بنائے سنگل سٹوری، ایک گھر بنایا ڈبل سٹوری. اور وہ چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری کے نصیب میں آئے. جب اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ بھی یہ جہاں رکے گی اللہ کے حکم سے میں اس کا مہمان ہوں گا، وہ جا کے ایوب انصاری کے گھر رکے. حضرت ایوب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ آ جاؤ، آپ انتظار میں ہیں. کہتے حضور آئے. کہتے نہیں پہلے وہ رکا لاؤ. وہ مرتے وقت دبہ حریری رکا لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شاید میرے نصیب میں نہیں، پر ایک درخواست ہے کہ اس گھر کو میزبانی کا شرف بخش. تو حضرت ایوب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکا تو نسل در نسل میرے پاس آ رہا ہے، آپ کو کیسے؟ فرمایا جب دبہ حریری لکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. جب وہ دیکھ رہے ہیں تو سب کچھ جو لکھا گیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہوا. جیسے سامنے وہ بیٹا قاضی کہتا ہے انہوں کہندے علم غیب نہیں، جیسے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. سب کچھ 15,000 سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تخلیق ہوئی، پھر جا کے جساد میں واری آئی تھی. 15,000 سال صرف راز و نیاز، پیار، طواف نور کا یہی کرایا تھا. اس کے بعد جا کے تو ان سارے بات یہ تو جتنا آپ گہرائی میں جاؤ گے محبت رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی خیرات آپ کے سینوں کو ملے گی. سوئی کہہ دیتے ہیں شاید یہ جذبات کی رو میں بہ کے ایسے کہتے ہیں، خدا کی قسم ایسے نہیں کہتے ہیں، ہمیں تو بھیک میں ملتے ہیں یہ فکرے، یہ بھیک میں ملتے ہیں فکرے کہ میرے نواسے کی خدمت میں پیش پا لیں. یہ ایسے کوئی جذبات نہیں ہے. بس میں دعا یہ کرتا ہوں یا اللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اسے اہل بیت کا بھی پیار عطا کر. یہ دین ہے، عین دین ہے، یہ دین کا جز ہے، اس کے بغیر دین کا مکمل ہی نہیں.
دی چیست حضور علامہ صاحب حب رحمت اللہ عالمین، اور جس کو آپ چوم چوم کے کہیں یا اللہ مجھے اس سے محبت ہے اور تو بھی اس سے محبت کر، جو امت میں سے اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، پھر آپ خوش نصیب نہیں ہیں؟ آج بھی آقا پاک کے ارشاد کے حساب سے آپ خوش نصیب نہیں؟ جب بھی بڑی آزمائش آئی، کڑی آزمائش آئی، اس وقت اللہ پاک نے کسی اپنے خاص بندے کا انتخاب فرمایا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، زبردست سازش شروع ہو گئی، ارتداد شروع ہو گیا، انکار شروع ہو گیا کہ زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ نہیں دینی۔ بڑے بڑے صحابہ ڈول گئے، مگر وہ عاشق صادق تنہا کھڑا رہا۔ یعنی عمر پاک نے مشورہ دیا کہ حضور لا الہ الا اللہ باقی رہ، چلو آپ والے عمر بال برابر بھی میں زکوٰۃ لے کر، اونٹ کی نکیل کی بھی زکوٰۃ لے کر چھوڑوں گا، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی وہ استقامت اگر اس وقت نہ ہوتی تو دین میں ملغوبہ ہو جاتا۔ ایک چیز پہ حرف نہیں آنے دیا، بین ہی۔ پھر جب رنگ آذری آیا، 61 ہجری تھی، وہ شروع تو پہلے ہی ہو گیا تھا، 54 میں ہی ہو گیا تھا، ہیرا پھیریاں تو شروع ہو گئی تھی، تو مگر اس وقت اس خانوادہ پاک کے خون پاک نے اتنی اعلیٰ استقامت دکھائی کہ وہ نظریہ نانا کا زندہ۔ یہ اس لیے حسین زندہ ہے کہ حسین کا نظریہ زندہ ہے۔ 14 بیٹے تھے یزید کے، کوئی اس کی نسل سے ایک بھی ڈھونڈ کے بتاؤ کوئی ہے؟ اب بکری کے بچے ختم نہیں ہوتے، کتے کے اتنے ہوتے ہیں، کبھی کوئی وہ ہوئے زیادہ۔ حرام جو ہے وہ نہیں پل سکتا، اور باطل کبھی بھی لانگ ٹائم نہیں جا سکتا۔ مسلمہ بن کذاب جو تھا وہ آخر ختم ہوا، یہ ہمارا غلام احمد مرزا آخر ختم ہوا، حق باقی رہتا ہے کیونکہ حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حسین زندہ اس لیے ہیں کہ حسین حق پہ، اور یہ میں کہتا ہوں کہ برے والے کو اللہ پاک نے اعزاز بخشا ہے۔ سنیو، تم اپنے ورثے سے بے نیاز نہ ہو، اور تمہیں آج ہر مسجد میں امام علی مقام کا ذکر ہونا چاہیے کہ وارث تم ہو، وارث تم، ہم ہیں وارث، اہل بیت اطہار کے پیار کرنے والے ہم وارث ہیں۔ جب تم ایسی سستی کا مظاہرہ کرو گے کیا دل نہیں دکھے گا آقا پاک کا؟ ہر مسجد میں آج ذکر امام علی مقام ہونا چاہیے تھا، تبھی لوگوں کو محراب و منبر نے ہی آگے ترغیب دینی تھی، بالکل چپ بیٹھے۔ اور یہ کرم ہوا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب سے سمجھ آئی ہے، 10 سال تو ہو گئے ہوں گے، وہ شروع کیا تھا بٹ صاحب کے گھر، وہاں سے پھر شروع ہو گیا اپنے وہ روما میں، جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی، شاخ جنتے گئے، قافلہ بنتا گیا، یہ اعزاز جو ہے نصیب۔ یہ کبھی کوئی تصور میں نہ لائے۔ میں آج ایک کتاب پڑھی ہے جو یعنی لکھی اس بندے نے ہے جو ان میں سے تھا، مگر اس نے سارے اعتراضات کا رد لکھا، اللہ نے منتخب کر لیا۔ میں حیران ہے کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں، میں آپ اعتراضات پڑھیں۔ یعنی انما یرید اللہ، یہ آیت پاک ہے، اس سے پہلے بیویوں کا ذکر پاک ہے، تو کہ نہیں یہ تو اہل بیت جو ہیں وہ تو ہیں ہی ازواج مطہرات۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے ریفرنس دیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حجرہ فاطمہ پاک سے گزرتے یہ آیت تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل بیت۔ اور جب بی بی سلمہ کے گھر
امی حضور کے گھر چادر میں لیے تو یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہبعنکم رجس اہل البیت، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ پھر حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے درجے میں اہل بیت اطہار یہ بی بی فاطمہ کی یا آقا پاک کے نواسے جو چھوٹے فوت ہو جائیں وہ بھی اولاد پاک تو ہے نا۔ بی بی رقیہ کے اگر چھوٹے عثمان ذو النورین کے ہو جائیں تو وہ بھی، ابراہیم بھی آئیں گے اس میں، قاسم بھی آئیں گے اس میں، طاہر بھی آئیں گے، سارے وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ دوسری صاحب میں ازواج مطہرات، کیونکہ ازواج مطہرات کا رشتہ بھی وہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ کسی کو وہ قرب تو نہیں ملا امت میں سے جو ان کو ملا، اور ہر ایک کو پہلے بشارت ہوئی تھی۔ جو حی بن اکتب کی بیٹی حضرت صفیہ ہیں، وہ بیاہی 17 سال کی ہیں، بیاہی ہوئی ہیں۔ جس دن بار محاصرہ تھا قلعے کا، اس دن آپ کو خواب آتا ہے کہ چاند میری گود میں آ جائے۔ اس نے اپنے خامد کو سنا دیا، وہ بدبخت نے تھپڑ مارا، کہتا اچھا وہ جو ہمارا محاصرہ کیے ہوئے ہے تجھے جو، وہ تو خواب سنایا تھا بیچاری نے۔ وہ جب آقا پاک کے حجرہ پاک میں ابھی تک ہاتھ چبھے، انگلیاں جو تھیں وہ تھپڑ کی چبھی، ایک ایک کو بشارت بخش کے قرب بخشا۔ وہ جو قرب ہے وہ خاص الخاص قرب ہے، کسی اور کو امت میں سے نصیب نہیں ہے۔ پھر تیسرے درجے پہ حضرت امام سیوطی کہتے ہیں صحابہ کرام بھی، کیونکہ حضرت سلمان فارسی کو خود فرمایا سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے، آگے ایکسٹینشن دے دی کہ سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے، لہذا ابو بکر کیسے باہر ہوں گے، عمر فاروق کیسے باہر ہوں گے، ان کے ساتھ رشتے حیدر کرار تو پہلے ہی اہل بیت میں، عثمان کیسے باہر ہیں۔ بلکہ انہوں نے فرمایا چوتھے نمبر سے دوسرا فرمایا جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فروغ جب بھی کیا وہ اہل بیت میں، علی حجویری، حضرت معین الدین چشتی، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور دیکھو پھر اہل بیت میں سلام ہو رہا ہے علیہ وسلم۔ آقا پاک نے خود یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری مصرع عطا کر کے اہمیت بتا دی کہ جہاں مجھ پہ سلام ہوگا وہاں اہل بیت پہ بھی سلام ہوگا۔ یہ ایک کتاب ہے، آج کل ہم اس کو درس میں استعمال کرتے ہیں، اس میں یعنی بڑے فضائل والے درود شریف ہیں، اور آخر پہ انہوں نے حضرت یوسف بن اسماعیل دبانی رحمۃ اللہ علیہ نے آل کا اضافہ کیا، سیدنا لفظ کا اور یہ اضافہ۔ تو اہل بیت اطہار میں یعنی اس چیز میں مجھے بے شمار احادیث یاد ہیں کہ آقا پاک نے آپ کے لیے بتائی، قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی، بے شمار واقعات ہیں کہ کیا کیا حضرت عمر کیسے پیار کرتے تھے، کندھوں پہ بٹھا کے وہ سواری بنتے تھے کہ آقا پاک کی سنت پوری کرنی ہے، ابو بکر صدیق دونوں طرف بٹھا کے شہزادوں کو خطبہ دیتے تھے جمعہ کا، کیا کیا نہیں۔ لیکن میں وہ فضائل کہتا ہوں کہ دلائل سے آپ عظیم نہیں ہیں، آپ اپنے طور پہ ہی عظیم ہیں، آپ نسبت کی وجہ سے عظیم ہیں، آپ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہیں۔ سارے ولی اللہ نے جب بھی کسی اہل بیت کے امام سے ملے تو انہیں کہا اے فرزند رسول، جب بھی پکارا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں فرزند رسول مجھے دین سکھائیں، تو آپ ہمارے لگے داؤد طائی تو خود بہت بڑا ولی اللہ ہے، تجھے کہتے تیرے گھر کا تو جو منگتا ہوں نا، تیرے گھر سے خیرات ملی ہے، آپ پہ واجب ہے مجھے نصیحت کریں۔ تو وہ پھر ان سے کہتے ہیں داؤد طائی میں تجھے کیا نصیحت کروں، میں تو شرمندہ ہوں نانا پاک سے، ہر روز 1000 نفل پڑھتے، دن کو روزہ رکھتے،
کہتے پھر بھی میں شرمندہ ہوں کہ کہیں نانا پاک کہیں نا تو نے دین کا صحیح فروغ نہیں کیا۔ 1000 نفر رات کو، اور فراست و تدبر کے وہ اعلیٰ مینار۔ فاتح ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لکھی ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہے۔ وہ 40 فٹ ہاتھ جو ہے وہ چوڑی ہے اور 60 ہاتھ لمبی ہے، اس پہ ازل سے لے کر ابد تک کے سارے واقعات ہیں۔ لوح محفوظ کی کاپی ہے، وہ اہل بیت اطہار ہی پڑھ سکتے، وہ جو 12 امام ہوئے وہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ یعنی ایک بندہ آ جاتا ہے کہ حضور مجھے اللہ کا دیدار کراؤ، تو آپ ہمارے قیامت کے دن ہو جائے گا جیسا؟ کہتے نہیں میں نے آج ہی کرنا ہے۔ کہتے نہیں یار صبر کر قیامت کے دن ہے۔ کہتے نہیں میں نے آج ہی کرنا ہے۔ کہتے چلو اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور دجلہ میں پھینک دو۔ اس میں بڑی گہرائی ہے، بڑی زبردست گہرائی۔ اللہ کا وصال کب ہوتا ہے؟ جب ماں سوا سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ باندھ دیے، وہ پاؤں باندھ دیے، اب وہ تیر سکتا نہیں تھا، ڈوب نہیں تھا نا، وہ اس وقت خالص اللہ کو پکارا، کہتے نکالو نکالو میں نے پا لیا۔ تدبیر دیکھو ذرا، کیا خوبصورت تدبیر کہ ماں سوا سے جو پاک ہوتا ہے تو اللہ کو پاتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ آڑے آتی ہیں چیزیں، انہوں نے سب کچھ ختم کر کے اسے پھینکا دے، میں نے پا لیا۔ حضرت امام باقر ہے، ایک 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 وجود اطہر، ایک ایک وجود اطہر، وہ ساری سیرت طیبہ کا این نمونہ پاک۔ چھوٹے سے بچے ہیں، داؤد تائی ابھی بھی ہیں، وہ کھروٹ بچے کھیل رہے ہیں تو حضرت باقر پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ وہ پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا بیٹا تیرے کھروٹ چھین لیے ہیں انہوں نے، آؤ میں تجھے اور لے دوں۔ تو وہ جانتے تھے، کہتے داؤد تائی کھروٹ نہیں چھیننے میرا دین چھن رہا ہے، ہمیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ کھروٹ کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کہ داؤد تائی کہ میں نے فکرہ سنا، میں بہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے پوچھا یہ کون تھا بچہ؟ وہ بچوں نے بتایا یہ اہل بیت کے امام باقر تھے۔ کہتے وہ اتنی بڑی بات اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کا بچہ اتنا۔ تو حضرت علی اصغر نے بھی تو وہی کچھ کیا۔ اگر واقعات دہرائیں تو وہ بڑی دفعہ دہرائے گئے ہیں، ایک ایک کو پتہ ہے، وہ سارے اس صداقت پہ مہر لگاتے ہیں کہ حسین عظیم ہے، یہ اس ورثے کا وارث ہے جہاں صرف حق ہی ادا ہوتا ہے، حق ہی سوچا جاتا ہے، حق پہ عمل کیا جاتا ہے، اور کائنات کی اس دنیا کی ساری دولتیں حق کی خاطر قربان کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے لیے کیا فکر ہے اس میں؟ بہت خوبصورت الفاظ کہ یزیدیت قائم رہے اور ہم جو ہیں تماشا بنے رہے۔ پہلے اپنے وجود سے یزیدیت نکالنی ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ آقا دو عالم کی نافرمانی کا نام۔ یزیدیت کیا ہے؟ اللہ کا اور رسول کی نافرمانی، پہلے اس کو نکالنا ہے، پھر قوت حیدری حسینی سے اس کو آگے تبلیغ کرنا ہے، تاکہ آقا پاک کو جب زیارت نصیب ہو تو وہ خوش ہوں کہ میرا غلام حسین آیا۔ ہم نے غلام حسین بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو وہ طریق ہے، اگر سبق لیں تو پھر یہ دین ہے۔ طریق پڑھی جاتی سبق لینے کے لیے۔ اس واقعے سے اپنے اوپر سبق لو، آنکھیں بند ہونی ہیں ہر ایک کی، کسی نے یہاں نہیں رہنا، ہر ایک کی پیشی ہے، پتہ نہیں کب پیشی ہے، لہذا اس پیشی سے پہلے یہ جو آج سرمایہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے، وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ امام علی مقام کی غلامی جو ہے وہ مانگو اللہ سے، وہ غلامی مانگو۔ ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ تحفہ یہ ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں رہا ہے یا دنیا کا تحفہ کسی کے ساتھ گیا ہے کسی کے ساتھ دنیا کا تحفہ؟
کوئی نہیں جانا، جانا ہے تو صرف آپ کی سوچ، فکر اور وہ عمل جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو۔ کبھی بھی اس چیز میں کوئی الجھے، کوئی کرے، وہ کہنا کہ بھی اس پہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، صرف حسین سچا ہے، صرف اہل بیت سچے ہیں، کوئی دوسرا سچ ہے ہی نہیں۔ بے شمار حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں، مگر میں خود نہیں کہہ رہا کہ میں کہتا ہوں روایات سے وہ سچے نہیں ہیں، وہ ازل سے سچے ہیں، وہ حقیقت سے سچے ہیں۔ وہ محتاج نہیں ہیں کہ دلائل کا سہارا دیا جائے، وہ دلائل سے ماورا ہیں، وہ عین سچے ہیں۔ ان میں کوئی شک کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے شک کرنا کہ آپ نے جو الزام لگائیں، اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ بڑے میں نے اس میں سچی بات ہے پڑھے ہیں، بدبختی آتی کیوں ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ بدبختی کیسے آتی ہے اور نیک بختی کیسے؟ جو اللہ پاک کے عطا کردہ وسیلہ پاک سے معمولی سا تصورات میں بھی خلچ پیدا کر کے ہاں کر لے۔ نفس کا کام ہے وار کرنا، نفس کا کام ہے وار کرنا کہ اس کی عقیدت کی ڈور پہ وار کروں۔ اگر اس نے وار کا ساتھ دے دیا بیڑا گرک، ساری بصیرت اللہ چھین لیتا ہے، ساری محبت چھین لیتا ہے، بانجھ کر کے رکھ دیتا ہے، بس وہ وسیلہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی نیک خیرات ملتی ہے اسے پیار کرنے سے، وہ نفس اور شیطان نے ڈنڈی مارنی ہے، وہ اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، مگر تمہیں وہ عشق محمد سے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ وہ جو اگر تو محبت کرے گا تو عظمت کی راہ رو ہوگا۔ اگر تو یہ میں بڑا راز آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی بھی کوئی کتاب یا کسی کی بات اگر آقا پاک کی محبت پہ کوئی غلط تاثر ڈالتی ہو، اس سے توبہ کر کے کہنا یا اللہ مجھے اس سے پناہ عطا فرما، کیونکہ میرا سرمایہ صرف تیرے محبوب کا پیار ہے، اور یہ پیار ہی آخرت کا سامان ہے، یہ پیار ہی اس زندگی کا سامان ہے۔ یہ آپ کو سب کو نہیں ایسا پتہ چل رہا تھا، جو اللہ پاک میرے اوپر کرم کرتا ہے تو میں یعنی اس کرم کو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنے آئے ہیں یہ آج دیکھے گئے ہیں، دیکھے گئے ہیں، اس بارگاہ پاک نے دیکھے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ آپ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، نصیب اچھے تھے آپ آئے ہیں۔ اس نصیب کو سنبھال کے رکھو، اس عظیم امانت کو زنگ لود نہ ہونے دینا، اس پہ کوئی پھر دوبارہ علائش نہ آنے دینا، اس کو آگے پچھلی رات رو رو کے اس کا تحفظ کر۔ اے اللہ پاک تیرے کرم سے، تیری توفیق سے ہم حاضر ہیں، اور یہ حاضری 100% تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی وجہ سے ہے۔ یہ ادائیگی میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تیرے کرم سے ہوا ہے۔ یا اللہ اس کرم میں اضافہ عطا فرمانا، ہمیشہ اضافہ عطا فرمانا، تاکہ جب تک یہ قائم و دائم ہے سلسلہ اللہ چلاتا رہے، اور ذکر اہل بیت بورے والے کو فضاؤں میں گونجتا رہے، اور وہ اپنا اپنا مقدر سنوارتے رہیں سننے والے۔ وما لنا الا البلاغ۔